بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ، ام الکتاب، سورہ شافیہ، سورہ وافیہ، کافیہ، سبع مثانی، بے شمار نام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری پیش آئے، سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور معوذتین 3 مرتبہ پڑھ کر پانی یا کسی چیز پہ دم کر کے کھلائے یا پلائے تو اللہ اس کو شفا دے گا۔ حسنین کریمین علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ وحی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیماری کا بڑا دکھ، بڑا رنج اور بڑی تکلیف تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کو 40 مرتبہ دم کر کے پانی پہ، جس سے ان کے ہاتھ پیر منہ دھلاؤ، اللہ شفا دے گا۔ اور جس مریض کو بھی سورہ فاتحہ کسی برتن پر لکھ کر پلائی جائے، کسی کاغذ پر لکھ کر باندھی جائے، پڑھ کے دم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مرض سے، اس مصیبت سے آرام اور سکھ عطا کرتا ہے۔ جس شخص کو بھول کثرت سے ہو، نسیان کا مرض ہو، بھول جانے کا مرض ہو، تو وہ اس کو دھو کر پیے تو بھول جاتی رہے گی، یعنی اس کے نسیان کا مرض جاتا رہے گا، حافظہ اس کا قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اس کا دل پاکیزہ اور کل خطرات نفسانیہ سے صاف ہو جائے گا۔ جو شخص اس کو کسی شیشے کے برتن پر لکھ کر روغن بلسان سے دھوئے اور ارکل نسا یا جس درد کو ملے آرام ہوگا، فالج اور لقوہ کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہر خشک یا تر بیماری کو نفع کرتا ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو سونے کے برتن پر جمعہ کی پہلی سات میں مشک و زعفران اور کافور سے لکھ کر ارکے گلاب سے دھوئے اور ایک شیشے میں بھر کر رکھ لے، اور جب کسی حاکم کے پاس جائے تھوڑا سا اس میں سے لے کر منہ پر مل لے، جسم پر مل لے، تو قبول عظیم ہوگا۔ جو شخص کسی ظالم فاسق کے پاس جائے اور سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ امام شعبی کو درد کی شکایت ہوئی، کسی نے کہا کہ سورہ فاتحہ سے علاج کیجیے، انہیں اس کو پڑھ کر دم کیا اور پانی پر دم کر کے پی لیا، آرام ہو گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر چیز کا اساس ہے، اور اساس قرآن شریف کا سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا اساس یعنی خاصہ عمل بسم اللہ میں ہے، اور یہی قول حضرت علی کا بھی بیان کر چکا ہوں۔ امام قیم جو بہت بڑے فقی، محدث اور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک مکہ معظمہ میں رہا، مجھ کو ایک مرض لاحق ہوا، 1000 علاج کے باوجود افاقہ نہ ہوا، ہر حکیم کے پاس گیا لیکن علاج سے کوئی فرق نہ پڑا، تو میں نے سوچا کہ میں خود اپنا علاج کیوں نہ کروں، تو سورہ فاتحہ سے علاج کیا، سورہ فاتحہ سے آرام ہو گیا۔ فرمایا کہ جس شخص کو دیکھنا ہو کہ اس کی بیماری سخت ہے، میں اس کو بتا دیتا کہ سورہ فاتحہ سے علاج کرو، اور جس شخص کو یہ اندازہ نہ ہو کہ میرا مرض کیا ہے، کیسے جائے گا، ڈاکٹر، حکیم، عامل، کامل، طبیب سارے فیل ہو جائیں، تو وہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورہ فاتحہ کو 41 بار 41 دن 40 دن پڑھے، اللہ اس کے مرض کو دور کر دے گا، اس کا مرض سامنے آ جائے گا، جو بھی اس کو مرض ہوگا،
اللہ اس کو اسے شفا دے گا۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ پروفیسر عبداللہ صاحب اپنی کتاب سرمایہ درویش میں لکھتے ہیں کہ مجھے ہندوستان کے ایک مجذوب نے ایک تحفہ دیا کہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے بعد وقت، جگہ، مکان کی پابندی کے ساتھ 40 دن تک ہر نماز کے بعد 101 دفعہ اگر پڑھا جائے تو اللہ اس بندے کے اندر مجذوبانہ صفات پیدا کر دیتا ہے، سیف زباں بن جاتا ہے، سیف اللسان، جو منہ سے بات کہے گا، زبان سے کہے گا، پوری ہو کے رہے گی، لیکن وقت، جگہ کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس سورہ فاتحہ کے اثرات سے، اس کے فضائل سے فیض یاب، بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔